1949 میں نا میں پیدا نہیں ہوئی تھی. کھلو جو بتاتی ہوں. 1949 میں میں نے کل ایک ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور 47 میں پاکستان جا بنا تھا. لیکن میں نے خواب دیکھا تھا سن 2021 میں میری شادی ہوئی تھی تو 26 ہو گئی ہے، میرا گھر کوئی نہیں بنیا، پاکستان پھر بھی بن گیا. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. پہلے تو میں دس لواں میرے جیٹھ تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں دعا کرا رہی تھی، انہوں نے چھوٹا سا ختم کرایا تھا تو تواڈی باجی نو کہ اسی دعا کرا دو تو میں دعا کرا رہی سا. سپارے والے بچے لے کے گئے تھے، 7 جڑواں گھر ہے نا، اس میں سپارے والے بچے لے کے گئے تھے، انہوں نے یاسین پڑھی تھی اور بس یہ میری جٹھانی نے چھوٹا سا ختم تھا. خیر گل ہوگی، کر لی سن لی. اچھا میں وہ بندہ نا، کچھ بندے ہوتے ہیں نا اگلے کو اسپیشل جھنجھوڑ کے بتاتے ہیں کہ اے والا کام کرو نا تو ہمارا نقصان ہوگا، صحیح سونا کر کے. مطلب کہ میں اگلے کو خود راہ لگاتی ہوں کہ میرا نقصان اس طرح ہوگا، ان باتوں میں میرا نقصان ہے، میرا گھاٹا ہے، تو یہ باتیں کرو، ایسے کرو تو میرا نقصان ہو جائے گا. وہ صاحب ہے یہ جہاں ہمارا ٹی وی لانچ، اس میں سے میری سوتن نے صوفے اٹھا کے نا بیٹھک میں رکھ دیے ہیں، جو کہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بیٹھک مجھے دینا چاہتا ہے ہسبینڈ، تو اس نے صوفے بیٹھک میں رکھ دیے ہیں سارے، ٹھیک ہے. ٹیبل بھی، یہ صوفے دونوں سامنے لگے ہوئے تھے، صبح میرے ہسبینڈ نے ادھر کیا، سامنے لگے تھے، درمیان میں ٹیبل تھا، گدیاں مدیاں سب کچھ. کہ سپارے والے بچے جو ہیں نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. بیٹھک میں گرمی ہوتی ہے، پورے نہیں آتے، تب ٹی وی لانچ میں پڑا کریں گے. تو مجھے کل بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا کیونکہ ہمارا بیٹھک کا پنکھا بھی چھت والا خراب ہے اور ایک سامنے کمرہ ہے وہ بھی آئے گا، اس کا پنکھا بھی خراب ہے. صرف بائی ٹی وی لانچ کا پنکھا ٹھیک ہے اور سامنے ٹی وی والے کمرے کا پنکھا ٹھیک ہے. تو میں نا سارا دن نیچے رہتی تھی، یہ جو بیڈ ہے نا اس طرف پڑا ہوا ٹی وی لانچ میں، اس پہ لیٹی رہتی تھی. اس کمرے کا بھی پنکھا خراب ہے. میری آج سٹوری بڑی لمبی سننے والی جائے، ٹھیک ہے. پنکھے چلتے ہی نہیں ہیں ان کے، تو غریب غربا کوئی نہیں، بس ہسبینڈ لگواتے نہیں، ٹائم نہیں مل رہا ان کو، یہ مسئلہ ہے. تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ ایک پنکھا جو میں جہاں پہ لیٹتی تھی سارا دن، وہاں پہ اب 2:30 بجے 3 بجے بچے سپارے والے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو میں نہیں نہ لیٹ سکتی اس حالت میں، اور پھر وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور میں منجی چڑھ کے لمبی پہ رہا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. وہ جگہ بھی میری لیٹنے کی گئی. میں نے پھر اوپر اپنے کمرے میں کل لیٹی رہی. اوپر کا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ کچن نہیں ہے، کچن کی سہولت ہے لیکن بہت زیادہ صحت ہو تو اس سہولت سے لڑنا پڑتا ہے. ویسے نہیں، مطلب اس کونے پہ جاؤ، پھر فریج سے کچھ لو، پھر جاؤ، پھر لو، پھر گیس چلی جائے، پھر نیچے جاؤ، یہ باتیں نا صحت کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. تو کچن نیچے ہے، سہولتیں نیچے ہیں، تو اس لیے میں نیچے زیادہ رہتی ہوں. خیر وہ میری سوتن نے صوفے اٹھا کے نا بیٹھک میں رکھ دیے. پھر رات کو بات ہوئی ہے، ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں بیٹھک میں تمہارا بیڈ لگا دیتا ہوں، تم یہاں پہ رہو اور یہاں ہی یہ جو تمہارے آپریشن کے بعد 40 دن ہوں گے ادھر ہی رہنا، اور ہفتہ 2 میں تو کہتی ہوں، 40 تو بہت زیادہ ہیں، ادھر ہی رہنا، اور بعد میں جو ہے اوپر چلی جانا. اور جب پورشن بننے لگے گا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ بیٹھک پکی میں لوں گی، تو وہ سوتن نے صوفے رکھ دیا. سوتن کہتی بیٹھک نہ لو، سامنے جو کمرہ ہے نا جو بھی آپ نے دیکھا ہے پیچھے، جس میں بورے پڑے ہوئے ہیں کپڑوں کے، الماریاں بھی ان کی بنی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ والا کمرہ لو، ادھر واش روم بھی ہے، تم وہاں لیٹ جایا کرنا، تو بیٹھک میں نہ تم لو. میں نے کہا میری بات سنو. اس ٹائم تو میں چپ کر گئی. پھر میری سوتن کہتی ہے اچھا بڑی عجیب گل جو ساری رات مجھے کھاتی رہی ہے. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بیڈ لگاؤں گا بیٹھک میں درمیان میں، سوتن کہتی ہے نہیں درمیان میں بیڈ نہیں لگانا، دیوار کے ساتھ لگاؤ، پنکھے کے نیچے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں لگاؤں گا میرا بیڈ، وہ کہتی نہیں، پنکھے تو ساری دنیا کے درمیان میں ہوتے ہیں، مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے بتانا ہے پنکھے تو چھت کے درمیان ہی ہوتے ہیں، تو لوگوں کے بیڈ بھی کمرے کے درمیان پڑے ہوتے ہیں.
ساتھ ساتھ ٹیبلیں ہوتی ہیں، درمیان میں ہمیشہ بیڈ ہوتا ہے۔ ایک کیڑی لاجک ہے کہ بیڈ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے؟ میں نے تو کسی گھر میں نہیں دیکھا کہ بیڈ دیوار کے ساتھ ہو۔ یہ بڑی عجیب بات لگی۔ یقین کرو میں پوری رات یہ سوچتی رہی ہوں کہ میں اپنی سوتن کو کیسے کہوں کہ بہن بیڈ جتھے بھی لگے نے وشکار جی لگے نے، دیواروں کے ساتھ کبھی کسی نے بیڈ جوڑ کے نہیں لگایا سائڈ پہ۔ ویسے برا بھی لگتا ہے، اور بیڈ شیٹ صحیح کرتے ہوئے بندے کو مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ تو بیڈ ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے، ہمیشہ۔ تو آگے سے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں سونا اس نے ہے، تم نے سونا۔ آگے سے کہتی میں زیادہ فری نہ ہوں، میں بوریا بستر اٹھا کے باہر پھینکوں تم دونوں کا، اور اس کو مجھے غصہ آ گیا کافی، میں غیرت کھا گئی، میں آ گئی چپ کر کے اوپر لیٹی رہی۔ پھر میں نے ہسبینڈ کا مجھے بدماشی نہ دکھاؤ میاں بیوی، ٹھیک ہے؟ اگر مجھے 6-7 مہینے نیچے گزارنے ہیں نا تو پراپر کمرہ دو، جو وہ کہہ رہی ہیں نا الماری والا لے لو۔ میں نے کہا اس میں تو ان کی الماریاں ہیں، بستے، کتابیں، چلو نہ بھی ہیں تو اسکارف، کپڑے، یونیفارم، پیسے، کمپیوٹر، ہر چیز اس کمرے میں ہے۔ میں نے کہا میں تو سوئی ہوں گی، بچے لے کے تو ٹھک 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 صبح دروازہ کھولو، لو جی آ گیا۔ تو بار بار ہوگا جی ہم نے اسکارف لینا ہے، ہم نے یونیفارم لینا ہے، الماری میں سے یہ کام ہے وہ کام ہے، تو میں تو ڈسٹرب ہو جاؤں گی۔ میں تو بھئی اتنا شور کرتے ہیں بچے، اسکول جاتے ہوئے تیار ہوتے ہیں نا، ان کے سب بھی بچے کرتے ہوں گے، ان کے کیا کریں گے؟ تو اتنے شور شرابے میں کیسے نیچے آرام کروں، کیسے سوؤں گی؟ میری تو عادت ہے علیحدہ اوپر، جیسے مطلب شور شرابہ بہت زیادہ، پھر بیٹھک ہوتی ہے نا، چلو بندہ اس طرف سے دروازہ بند کر کے لیٹ جاتا ہے تو سکون کرتا ہے اپنا، لیکن اس کمرے میں تو سیدھا ان کا عمل دخل ہوگا، الماری ان کی ہے۔ میری سوتی کہتی نہیں لینا تو وہ کمرہ لو۔ میں رات پوری سوچتی رہی، سویرے میں نے ایک ہی کہا ہسبینڈ کو، میں نے کہا نہیں، ہسبینڈ کو بھی کہہ دیا، سوتن کو بھی 2 ٹوک کہہ دیا۔ میں نے کہا دینا ہے، میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، دو گے تو اپنی مرضی سے مجھے جگہ دو گے نیچے، ابھی سوچ سمجھ لو۔ لیکن یہ چلو 20 دن 2 ہفتے میں آپ لوگوں کی مرضی سے نیچے گزار لوں گی آپریشن کے بعد، لیکن جو گزارنے نا 6 مہینے یا سال میں نے نیچے، وہ میری مرضی سے گزرے گا، آپ کی مرضی سے نہیں گزرے گا، کیونکہ میرے پاس رینٹ کا آپشن موجود ہے۔ آپ لوگ مجھے رینٹ پہ نہیں جانے دے رہے ہو، ہر طرح میں کہہ کے دیکھ چکی ہوں، لڑ کے بھی، پیار سے، محبت سے، ہر طرح سے میں کہہ کے دیکھ چکی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا ایک ہی بہانہ ہے، تم اکیلی کیسے رہو گی، تم اکیلی کیسے رہو گی، یہ بہانہ ان کا ہے۔ تو میں نے کہا ہر طرح سے میں دیکھ چکی ہوں، تو وہ نہیں رینٹ پہ لے کے دیتے۔ میں نے کہا پھر رینٹ پہ جانے دو، یا مجھے ادھر دو تو میری مرضی کی سہولت دو، ایک کمرہ دو جس میں اپنی ہر چیز لگاؤں، الماریاں، برتن، یہ اپنی کپڑے، بیڈ، ڈریسنگ، ہر چیز اپنی لگاؤں، دروازہ اس سائڈ سے بند کروں، پرلی سائڈ سے کھولوں، اپنی مرضی سے اٹھوں، اپنی مرضی سے لیٹوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ سامنے والا کمرہ دو، بیچ میں آپ کی الماریاں، بیچ میں آپ کے کپڑے، ہر چیز اس طرح نہیں چلے گا۔ میں نے 2 ٹوک صبح کہہ دیا دونوں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن بات پھر وہی صحیح میں نے کی ہے نا، کہ میں اگلے کو خود بتاتی ہوں کہ اے کام کرو دے تو میرا نقصان ہونا ہے، پھر اگلا وہی کرتا ہے۔ میں نے خود کہہ دیا سوتن کے سامنے کہ ہسبینڈ بیٹھک مجھے دینا چاہتے ہیں، انہوں نے پہلے بتا دیا میں نے، اچھا، اور انہوں نے صوفے رکھ کے تو اس کو کور کر دیا۔ اب اس کو جو بھی آپ سمجھو، ان کا یہ ذہن ہے کہ مہمان آئیں گے تو بیٹھک بڑی ہے تو وہ مجھے نہیں دینا چاہتی، وہاں مہمان سوئیں اٹھیں گے تو میں چھوٹا کمرہ لے لوں، لیکن کمرے میں ان کی الماری نہ ہوتی تو میں لے لیتی نا، ٹھیک ہے، ضرور لیتی، وہاں رہتی۔ خیر بھول گئے ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، ٹھیک ہے، بیل بھی دبا دینا تاکہ میری ایڈی سونی ویڈیو تھوڑے تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہی بس ویڈیو ختم ہوگی، چلتی ہوں۔ ایک دن چھوڑنے کی وجہ میں روز بتاتی ہوں، میری طبیعت ہے، میرے سے ویڈیو نہیں بنتی، ویڈیو بناتے ہوئے محنت ہوتی ہے، محنت تو میرے کو ہو نہیں رہی ہے آج کل، تو مسئلہ یہ ہے، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی، ویڈیو تب نہیں آتی ہے ایک دن، ورنہ میرے سے زیادہ ویڈیو کی کس کو ضرورت ہوگی۔ باقی آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت شکریہ، امید کرتی ہوں کہ میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی آپ لوگوں کو، نکمی بھی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ٹھہر جو تھوڑا جا ٹائم رہ گیا، ٹھہر جو، جتنے آنیاں سنیاں 2-4 اور سن لو میریاں، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کہا ہے ان کو منہ پہ کہ مجھے کمرہ دینا ہے تو پورا مجھے دو، جس میں میرا ہر سامان ہو، آدھا ادھورا نہ دو۔
اوپر سے اکڑ مجھے نہ دکھاؤ، ادھر نہیں لیٹ جاؤ، ادھر لیٹ جاؤ، ادھر گزارا کرو۔ بھائی گزارے میں ہی کرنے ناروری، آپ لوگ بھی گزارا کرو نا، صوفے اٹھاؤ ادھر سے اپنے، جو کمرہ مجھے دے رہے ہو اس کمرے میں صوفے رکھو، جا کے اپنا وہ کمرہ مہمانوں کو دو، مجھے پوری بیٹھک دو ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سہولت نہ مل جائے، اس کو سکون نہ ہو جائے اس کی زندگی میں، بڑے چلاک ہے۔ لو جی چاول کھا لو جنہیں جنہیں کھانے۔ خیر میری ہر ویڈیو میں آپ لوگ چاول نظر آتے ہیں کیونکہ میری پرانی ویڈیو بھی پڑی ہوتی ہیں نا، اس پہ میں وائس اوور کر لیتی ہوں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں چاول ہی کھاتی رہتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو میرے صحیح سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں ویڈیوز لگا دیتی ہوتی ہوں اٹھا کے ایسی، پہلے والی بھی۔ تو ویڈیو مک ہی نہیں رہی، میں کیا کروں، تو چلتی ہوں۔ اے ٹور چلیاں جے، اے ٹور چلیاں جے، اے ٹور کی جے، اللہ حافظ۔